السلام علیکم دوستوں، دس از جواد جلال اور ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم فرسٹ ایئر انگلش کی پورے چیپٹرز کی ایکسپلینیشنز کی ایک سیریز کر رہے ہیں، تو آج اسی سیریز کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم کرنے لگے ہیں چیپٹر نمبر 6 کی ایکسپلینیشن سمری، جو کہ ہے ایئر ٹریول۔ تھوڑا سا لینگدی یہ چیپٹر ہے، تو میں نے کوشش کی ہے اس کو میکسیمم سمرائز کرنے کی اور تمام ریلیونٹ پوائنٹس جو ہیں اس میں شامل کرنے کی۔ تو امید کرتا ہوں میری کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے اسٹریٹ فارورڈلی ہم جا رہے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ شروع ہوتا ہے وزٹ اینی ایئرپورٹ آن دا مین ایئر راؤٹس آف دا ورلڈ۔ وزٹ کیجیے یا جائیے کسی بھی ایئرپورٹ پر یا ہوائی اڈے پر جو کہ مین یا اہم ہوائی راستہ ہوتا ہے دنیا کا، اینڈ یو ول آبزرو، اور آپ دیکھیں گے ون آف دا گریٹسٹ ونڈرز آف ماڈرن سوسائٹی، اور آپ دور حاضر کے عجوبے کو دیکھیں گے یا بہت بڑی آپ کہیں گے حیران کر دینے والے ونڈرز کو یا عجوبوں کو آپ آبزرو کریں گے۔ Air travel has been comfortable and reliable for many years. ہوائی سفر بہت سالوں سے آرام دہ ہے اور قابل بھروسہ ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ایکسائٹ کرنے والا یا مزہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ دنیا نظر نہیں آتی اگرچہ آپ ایک سیٹ لے لیں کھڑکی کے پاس تب بھی، کیونکہ ایئر پلین کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اتنا کچھ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی کھڑکی سے۔ آپ سفر کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کچھ ہی گھنٹوں میں، اور یہ نا یقین آنے والی بات ہے۔ The first man to fly in the air was a Frenchman, Pilatre de Rosier. پہلا آدمی جس نے ہوا میں اڑان بھری وہ ایک فرینچ تھا اور اس کا نام تھا پائلٹری ڈے روزیئر۔ وہ اوپر ہوا میں گیا یا اوپر اڑا ایک گرم ہوا کے غبارے میں 15 اکتوبر 1783 کو۔ اس نے اپنی پہلی فلائٹ میں جو اس کا غبارہ تھا اسے ایک رسی سے باندھ دیا تھا، لیکن جب اس نے دوسری دفعہ غبارہ اڑایا یا اڑانے کی کوشش کی 21 نومبر 1783 کو، تو اس نے ایک فری فلائٹ بھری، یعنی کہ ایک فری اڑان بھری۔ اس بار وہ رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا۔ وہ ہوا میں رہے 25 منٹ تک اور انہوں نے طے کیا 9 کلومیٹرز کا فاصلہ۔ یہ تاریخ کا پہلا ہوائی سفر تھا، اور اس کے صرف 10 دن بعد 1 دسمبر یعنی کہ 1 دسمبر کو 2 فرینچ آدمیوں نے ایک اڑان بھری جو کہ 43 کلومیٹرز تھی، وہ بھی ایک غبارے میں تھی جو کہ بھرا ہوا تھا ہائیڈروجن گیس سے۔ پہلی اڑان بھری تھی پائلٹری ڈی روزیئر نے، وہ گرم ہوا کا غبارہ تھا اور یہ ہائیڈروجن سے بھرا ہوا غبارہ تھا۔ The lightest of all gases، یعنی کہ جو گیسز ہیں دنیا میں وہ سب سے ہلکی گیس تھی، یعنی کہ یہ گیس ہوا سے بھی ہلکی تھی، اس لیے یہ غبارہ اوپر چلا گیا اور بہت زیادہ سیف تھی یا حفاظت والی تھی گرم ہوا والے غبارے سے۔ But the balloon could never be considered as a means of transport. لیکن غباروں کو کبھی تصور نہیں کیا گیا ٹرانسپورٹ کے مینز سے، یعنی کہ سفر کرنے کے مقصد سے، کیونکہ غبارے ہوا کے ساتھ ٹریول کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کیا جانا تھا جن سے غباروں کو ہوا کے ساتھ موو کیا جا سکے اپنی مرضی کے ساتھ، اور اس کو ایک ہوائی جہاز کی شکل دی جا سکے۔ شروع کے جو غبارے دان تھے انہوں نے کوشش کیا سب کچھ تقریباً پیڈل سے لے کے پرندوں کے ٹرین کیے ہوئے ٹروپس تک، یعنی کہ جھنڈ تک، اور جلد ہی انہوں نے اس بات کا احساس کر لیا کہ سب سے زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ پنکھڑیوں کو پاور دیا جائے، ان کو موشن یعنی کہ حرکت دینے کے لیے ہوا میں، یعنی کہ پنکھڑیوں کا استعمال کیا جائے اور پنکھڑیوں کو
پاور دیا جائے کہ وہ حرکت میں آئے اور پھر غبارہ جو ہے وہ تھرو دا ایئر ٹریول کرے. اب مسئلہ تھا کہ ایک پاور کا ذریعہ تلاش کیا جائے جو کہ ہلکا ہو غبارے کے لیے, اس کے اٹھنے کے لیے, یعنی کہ اتنا ہلکا سورس آف پاور ہونا چاہیے کہ وہ غبارے کے لیے زیادہ ہیوی نہ ہو جائے اور غبارہ آرام سے ہوا میں لفٹ کر جائے, اور اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ پنکھڑیوں کو ریپڈلی یعنی کہ مستقل گھماتا رہے تاکہ ایک کارآمد رفتار کو جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. انسانی مسلز جو تھے وہ بہت کمزور تھے اس کام کے لیے, اور صرف میکینیکل پاور کا جو طریقہ اس وقت اویلیبل تھا وہ تھا ایک اسٹیم انجن, یعنی کہ ایک بھاپ سے چلنے والا انجن جو کہ بہت زیادہ بھاری تھا ایک غبارے کے لیے. The steam engine improved its efficiency during the 19th century. بھاپ والے انجن نے اپنی کارکردگی کو بہتر بنایا 19ویں صدی کے دوران, اور 1848 میں اسٹرنگ فیلا جو کہ ایک انگریز تھے, انہوں نے ایک نہایت ہی زبردست ٹیکنیکل اور سائنٹیفک کامیابی حاصل کی, ایک ماڈل ایئرپلین بنا کر, جس میں انہوں نے استعمال کیا ایک چھوٹا بھاپ کا انجن اس کو اڑانے کے لیے. ایک فرینچ جن کا نام تھا گفورڈ, انہوں نے صرف 3 ہارس پاور کا اسٹیم انجن جو کہ ہوا سے بھی ہلکا تھا استعمال کیا, جو انہوں نے اڑایا 1852 میں, اور یہ پہلا آدمی کو لے جانے والا ہوائی جہاز تھا. لیکن اس کی جو ہوائی رفتار تھی وہ صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی, جو کہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہوا کا مقابلہ کر سکے. 1884 میں 2 فرینچ انجینئرز غنا اور کریبس نے متعارف کروائے ایک نیو فارم پاور کی الیکٹرک موٹر کی شیپ میں, جس نے ہوائی اسپیڈ دی 21 کلومیٹر فی گھنٹے کی. ان کا ہوائی جہاز لا فرانس پہلی ہوائی گاڑی تھی جس نے سفر کیا ہوا میں, جو کہ ٹرولی نیویگیبل یعنی کہ جا سکتی تھی جہاں وہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی, یعنی کہ یہ ہوا کے ساتھ نہیں چل رہی تھی, جو پائلٹ جہاں چاہتا تھا یہ وہاں پر جا سکتی تھی. لیکن اس میں بھاری بیٹریز کی ضرورت تھی, اور انجینئرز جو تھے وہ اب بھی ایک ہلکے اور زیادہ طاقتور انجن کی تلاش میں تھے. 1976 میں ایک جرمن انجینئر اوٹو نے وہ دریافت انہیں کر کے دے دی جس کی وہ تلاش میں تھے, یعنی کہ لائٹر اور مور پاورفل انجن کی, جو کہ تھا ایک انٹرنل کمبسچن انجن. یہ وہ انجن ہے جو کہ ہماری گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے کار چلانے کے لیے, اور تجربوں کے بعد کوئلے کی گیس سے ایک فیول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انٹرنل کمبسچن انجن بیسٹ کام کرتا ہے ویپرائزڈ پیٹرول پہ. ویپرائزڈ پیٹرول پورے ایک سسٹم کا نام ہے, یہ آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں, آپ کی سمجھ آ جائے گا. جاندار اور طاقتور انجن نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا, کیونکہ اس نے مدد دی یا ممکن بنایا بننے میں یا بنانے میں موٹر کارز اور ایروپلین. یعنی کہ جو یہ انٹرنل کمبسچن انجن تھا یہ ایسی دریافت تھی کہ اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا, کیونکہ اسی انجن کی وجہ سے آج ہم کارز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہوائی جہاز بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ان دونوں چیزوں نے دنیا کو کس طرح سے بدل کے رکھا ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نئے آنے والے انجن نے جلد ہی اپنا اثر دکھایا فلائٹ کے اوپر, اور ایک جرمن جہاز کا ڈیزائن جو کہ وولفرٹ نے بنایا تھا, جو کہ خود ایک جرمن تھا, نے استعمال کیا پہلا پیٹرول کا انجن, اور اس نے اپنی پہلی اڑان بھری 1896 میں. اس کے بعد جرمنی لیڈ کر رہا تھا ہوائی جہاز کے ڈیزائن کو اور اس کے آپریشنز کو, جب تک کہ کچھ حادثات رونما نہیں ہو گئے اور ہوائی جہاز
جو ہے وہ پیسنجرز کے لیے بند کر دیے گئے 1930 کی دہائی میں۔ 1896 میں لینگلی جو کہ ایک امریکن تھا، اس نے نمونہ کر کے دکھایا ایک ہوائی جہاز کا جو کہ 975 میٹرز اڑا 48 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ لینگلی بہت قریب آ چکا تھا کامیابی کے، اس کے بعد اس نے فل سائز کا ایروپلین بنایا جو کہ ٹیک آف کے دوران 2 دفعہ کریش ہو گیا 1903 میں۔ پھر 1914 میں مشین کو ریپیئر کیا گیا کریش ہونے والی، اور اس نے ایک چھوٹی اڑان بھری۔ تاہم 2 دوسرے امریکنز جو کہ بھائی تھے ولبر اور آرول رائٹ، انہوں نے کامیابی حاصل کی اسی سال جس میں لینگلی فیل ہو گیا تھا۔ 1900 اور 1903 کے درمیان آرول اور ولبر رائٹ نے بنائے 3 گلائڈرز، یہ بھی ایک جہاز کی قسم ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گا۔ انہوں نے 13 ناکام اٹیمپٹس کیے اس جہاز کو اڑانے کے لیے، لیکن 17 دسمبر 1903 کو وہ تاریخی دن تھا جب انہوں نے اپنی 14ویں اٹیمپٹ کی اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، 14ویں اٹیمپٹ میں جو جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے وہ آرول تھے، اور ان کی ہی باری تھی وہ اٹیمپٹ کرنے کی، اور انہیں کامیابی ملی۔ جہاز نے صرف 12 سیکنڈز ہوا میں گزارے اور اس کے بعد وہ نیچے آ گیا، اور خوش قسمتی سے کوئی انجری نہیں ہوئی، نہ ہی پائلٹ کو اور نہ ہی نقصان ہوا کوئی مشین کو۔ اگرچہ یہ ایک بہت چھوٹی سی اڑان تھی، لیکن ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس اڑان نے انسپائر کیا فرانس اور برٹین کو، یا تو انہوں نے کاپی کیے وہی ڈیزائنز یا پھر اپنے ڈیزائنز بنائے اور مزید زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ، اور ترقی کا یہ عمل بہتر ہوتا گیا وقت کے ساتھ۔ ایک فرینچ ڈیزائنر بلیریو، جنہوں نے اڑایا اپنے ہی جہازوں میں سے ایک جہاز کو انگلش چینل کے اس پار 1909 میں، یعنی کہ پہلی دفعہ انگلش چینل جو ہے وہ کراس کیا گیا، اور 10 سالوں بعد 1919 میں اٹلانٹک اوشین کو 4 مرتبہ کراس کیا گیا، عبور کیا گیا، پار کیا گیا ہوائی راستے کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ایک برطانوی ہوائی جہاز R-34 اڑا برطانیہ سے امریکہ تک اور پھر واپسی برطانیہ۔ 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو پیسنجر سروسز کا پورے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ جب امن قائم ہوا 1945 میں تو پسٹن انجن سے چلنے والے ہوائی جہاز آپ پہنچے تھے، جن کا لیول آف ایفیشنسی اور ان کی ریلائبلٹی بہت زیادہ تھی، یعنی کہ وہ زیادہ کارآمد تھے اور زیادہ بھروسے کے قابل۔ ایئر لائنرز کو جلد ہی سروس میں لایا جانا تھا، جو کہ اڑ سکتے تھے 6400 کلومیٹرز بغیر رکے 480 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ دور حاضر کے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ ہے 2400 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور جو تجربے کیے جانے والے ہوائی جہاز ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں 4800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک۔ دور حاضر میں ایسے جہاز موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ آرام دہ ہیں، زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں، تیز رفتار ہیں اور قابل بھروسہ ہیں ہوائی سفر کے لیے۔ تو دوستو، یہاں پر ہمارے چیپٹر ایئر ٹریول کی سمری اور ایکسپلینیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں جس طرح سے میں نے اس چیپٹر کی سمری کو کمپائل کیا ہے آپ کے سمجھ بھی آیا ہوگا، آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدے مند بھی رہی ہوگی اس کی سمری۔ اب آپ کا میزبان جواد جلال آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔